حیدر کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو در نایاب بھی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کس سے جا کے ڈسکس کروں، اس گھر میں سبھی تو مجھے ناپسند کرتے ہیں اور اگر میں نے بتا دیا کہ حیدر کی طبیعت خراب ہے تو ان کو تو بہانہ مل جائے گا حیدر کو مجھ سے دور کرنے کا۔ ایک صرف دادی تھیں جس سے در نایاب اپنی ہر پریشانی شیئر کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی اب نہیں رہیں تو در نایاب کو فوراً جنید کا خیال آتا ہے، باہر کی طرف بھاگتی ہے اور جنید سے کہتی ہے کہ دیکھیں اسے کیا ہوا۔ اب جنید بھی خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور در نایاب سے کہتا ہے کہ حیدر کو مجھے دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آخر کیا ہو گیا ہے، اور پھر حیدر کو پکڑتا ہے تو کہتا ہے بھابھی مجھے لگتا ہے آپ بلا وجہ ٹینشن لے رہی ہیں حیدر کو لے کر، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اسے چیک کروانے کے لیے۔ اب حیدر کو لے کر جب در نایاب اور جنید پریشان ہوتے ہیں تو اتفاق سے اندر سے یہ سب منظر زاویار دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جنید اور در نایاب کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کھڑے دیکھ کر زاویار کو غصہ بھی آتا ہے اور تانیہ کی ساری باتیں دماغ میں چلنے لگتی ہیں جو اس نے زاویار سے کہا تھا کہ آپ تو کبھی نوٹ ہی نہیں کرتے لیکن میں گھر میں رہتی ہوں میں نوٹ کرتی ہوں۔ جنید در نایاب کو پسند کرتا ہے اسی وجہ سے تو وہ مجھے اگنور کرتا ہے۔ زاویار کو لگتا ہے کہ تانیہ ٹھیک کہتی ہے، یقیناً در نایاب اور جنید کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ اب دوسری طرف نگار سوچتی ہے کہ در نایاب کو اس گھر سے جلد نکالنا ہے۔ بی جی تو دنیا میں رہی نہیں جو ہر وقت در نایاب کو پروٹیکٹ کرتی تھیں، لیکن اب غضنفر سے نگار کو خوف آنے لگا ہے کیونکہ بی جی کی جدائی میں غضنفر کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا ہے اور اب تو وہ در نایاب کے خلاف کوئی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ نگار سوچتی ہے کہ اس سے پہلے کہ غضنفر اپنی ماں کے نقش قدم پہ چل کے در نایاب کو ایکسٹرا پروٹیکشن دینا شروع کر دے اور کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی ماں کی روح کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ در نایاب کے نام لگا دے، اس سے پہلے اس در نایاب کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ کیونکہ نگار کو جب غصہ آتا ہے کہ آخر در نایاب میں اتنی جرت کیسے آئی کہ وہ اپنا سامان اٹھا کے زاویار کے کمرے میں چلی گئی جبکہ زاویار نے اسے سختی سے کمرے میں داخل ہونے سے روکا تھا، تو غضنفر نگار سے کہتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے، آپ کو اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی میں اس طرح کے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نگار غضنفر سے کہتی ہے کہ زاویار در نایاب سے رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے تو غضنفر نگار کو سختی سے منع کر دیتا ہے کہ آج کے بعد در نایاب کو یہاں سے نکالنے کا سوچنا بھی مت۔ تو نگار سوچتی ہے کہ مجھے ڈائریکٹ زاویار سے بات کرنی چاہیے۔ اب جب وہ زاویار سے کہتی ہے کہ در نایاب کا اب یہاں پر کوئی کام نہیں، میں نے حیدر کے لیے بھی ایک بہت اچھی میٹ کا بندوبست کر لیا ہے، اس کم عقل بیوقوف لڑکی سے تو بہرحال وہ حیدر کو زیادہ بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے، لہٰذا تم بھی طلاق کے کاغذات تیار کرواؤ اور اسے گھر سے چلتا کرو۔ تو زاویار شاید پہلے تو در نایاب کو طلاق نہ دیتا لیکن جب سے اس نے جنید کے ساتھ اسے کھڑے اور باتیں کرتے دیکھا ہے اور تانیہ کے لگائے گئے شک کے پودے کی وجہ سے اب زاویار کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ یقیناً جنید تانیہ سے اسی لیے کھچا کھچا رہتا ہے کہ وہ در نایاب سے محبت کرتا ہے، ورنہ جس طرح سے وہ در نایاب سے ہنس ہنس کے بات کرتا ہے اسے کبھی تانیہ کے ساتھ تو اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اب در نایاب کو اس گھر میں نہیں رکھے گا۔ اب نیکسٹ ڈے میڈ آ جاتی ہے تو نگار بیگم کہتی ہے کہ آج سے تم ہی حیدر کا خیال رکھو گی، در نایاب سے بچہ لے لو اور اس کی ساری رسپانسبلٹی تم پر ہے، مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ در نایاب جو اپنے بیٹے کے لیے فیڈر بنا کے جا رہی تھی، جب وہ اپنی ساس کا یہ حکم سنتی ہے اور پیچھے کھڑی میٹ کو دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور میٹ سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنا بچہ نہیں دوں گی۔ نگار بیگم جب در نایاب کو اس طرح سے ضد کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو خود ہی غصے میں آگے بڑھتی ہے اور زبردستی حیدر کو اس کی گود سے چھین کے میٹ کے حوالے کر دیتی ہے۔ در نایاب تو یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، اپنی ساس کی منتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی وہ میرا بچہ ہے، یہ میرے بچے کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکے گی جس طرح سے ایک ماں رکھ سکتی ہے۔ تو نگار بیگم غصے میں اسے یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ بس یہیں رہو اور حیدر کے پاس اب مت آنا۔ اب در نایاب تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے کہ وہ کس کے پاس جائے اور کس سے مدد مانگے،
لیکن اتفاق سے جنید درِ نایاب کو روتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ جب اس سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ ساری صورتحال سے جنید کو آگاہ کرتی ہے۔ اب جنید کو تو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سیدھا زاویار کے پاس جاتا ہے کیونکہ اسے اپنی ماں کا تو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی ضدی اور خپتی عورت ہے۔ انہی کی وجہ سے تو بی جی کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں۔ سو وہ اپنے بھائی زاویار سے کہتا ہے کہ ممی تو میری بات نہیں مانے گی، لیکن میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ابھی کے ابھی اس میٹ کو فارغ کریں اور حیدر کو بھابھی کے حوالے کریں، ورنہ زاویار جب جنید کو ورنہ کہتے ہوئے دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ ورنہ تم کیا کرو گے؟ تو جنید کہتا ہے کہ ورنہ مجبوراً مجھے پولیس کو انفارم کرنا پڑے گا۔ زاویار تو جنید کی یہ بات سن کے شاکڈ ہونے کے ساتھ ساتھ شدید غصے میں بھی آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اپنے ہی بھائی کے خلاف پولیس میں رپورٹ کرو گے؟ اپنے بھائی کو تم بلیک میل کر رہے ہو اس نایاب کے لیے؟ آخر نایاب تمہاری لگتی کیا ہے؟ اب تانیہ اپنی دوست کے ساتھ مل کے ایک طرف تو زاویار کو درِ نایاب کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ شو کرا کے کہ درِ نایاب اور جنید کا آپس میں چکر چل رہا ہے، تو دوسری طرف وہ درِ نایاب کو بھی زاویار کے خلاف کرنے کے لیے پلان بناتی ہے۔ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ تم درِ نایاب کو کال کرو اور یہ شو کراؤ کہ تم زاویار کی گرل فرینڈ ہو اور تمہارا اس سے 1 سال سے چکر چل رہا ہے۔ اب تانیہ کی دوست جب درِ نایاب کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے اپنے اور زاویار کے بارے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے، تو درِ نایاب نہیں سمجھ پاتی، اس لیے پوچھ لیتی ہے کہ اپنے اور زاویار کے بارے میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تو تانیہ کی دوست جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل میں اور زاویار ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمارا تقریباً 1 سال سے افیئر چل رہا ہے۔ اب زاویار مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ زاویار نے اپنا کمرہ بھی آپ سے الگ کر لیا تھا۔ وہ تو بس اپنے بیٹے حیدر کی وجہ سے ذرا چپ تھے کہ حیدر ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن زاویار نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے حیدر کے لیے اب میٹ کا بندوبست کر لیا ہے اور بہت جلد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے۔ یہ سب سن کے تو نایاب کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس سے تو مزید کوئی بات نہ سنی جاتی ہے نہ بولی جاتی ہے۔ غصے میں فون بند کر دیتی ہے اور زاویار کے پاس جا کے کہتی ہے کہ آپ کا کس سے چکر چل رہا ہے؟ زاویار کہتا ہے کہ درِ نایاب تم کم عقل تو تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم پاگل بھی ہو، بلا وجہ ہوا میں تیر چھوڑتی رہتی ہو۔ تو درِ نایاب کہتی ہے کہ آپ مجھے مزید پاگل نہیں بنا سکتے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو میرا روم الگ کیا تھا اور اب مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حیدر کے لیے میڈ رکھ لی ہے۔ تو اب ایک جنید ہی ہے جو تانیہ کی ساری سچائی جانتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے درِ نایاب اور زاویار کے رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے زاویار سے شادی کی خواہش مند تھی۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا جنید کو تانیہ جیسی عورت کو طلاق دے کے اپنے بھائی کو اصل حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ زاویار اور درِ نایاب کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ سکے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔